منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ ترجمہ: بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، اور وہ لڑائی میں تھوڑے ہی آتے ہیں۔ قد يعلم اللہ المعوقین منکم، بے شک اللہ تم سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں۔ شان نزول: یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کے پاس یہودیوں نے پیغام بھیجا تھا کہ تم کیوں اپنی جانیں ابو سفیان کے ہاتھوں سے ہلاک کرانا چاہتے ہو؟ اس کے لشکری اس مرتبہ اگر تمہیں پا گئے تو تم میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑیں گے۔ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ تم کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ، تم ہمارے بھائی اور ہمسائے ہو، اس لیے ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ خبر پا کر عبداللہ بن ابی بن سلول منافق اور اس کے ساتھی مومنین کو ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے ڈرا کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے سے روکنے لگے، اور اس میں انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن جس قدر انہوں نے کوشش کی مومنین کی ثابت قدمی اور استقلال اور بڑھتا گیا۔ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ ترجمہ: تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے آتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آتا ہے تو تم انہیں دیکھو گے کہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہوئی ہو۔ پھر جب ڈر کا وقت نکل جاتا ہے تو مال غنیمت کی لالچ میں تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں تانے دینے لگتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں ہیں تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اشحتن علیکم، تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے آتے ہیں، یعنی منافقوں کا حال یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو جنگ میں ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ لوگ بخل کرتے ہیں، اور اگر جیسے تیسے لڑائی میں کچھ شرکت کرنا پڑ ہی جائے تو اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ خوف سے ان کی آنکھیں ہی گھوم رہی ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان جنگ میں فتح یاب ہو جاتے ہیں تو پھر مال غنیمت لینے کے لیے سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور اپنی جرت کی جھوٹی داستانیں سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بہادری دکھائی اور ہماری بہادری کی وجہ سے ہی جنگ میں کامیابی اور غنیمت ملی ہے، لہٰذا ہمیں غنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اگرچہ اپنی زبانوں سے ایمان کا اقرار کیا ہے، لیکن در حقیقت یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں، اور چونکہ حقیقت میں وہ مومن نہ تھے اس لیے ان کے تمام ظاہری عمل جہاد وغیرہ سب باطل کر دیے گئے، اور عملوں کو باطل کر دینا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ صرف زبانی دعوے کرنا اور وقت پر ساتھ نہ دینا منافقوں کا کام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت پر ساتھ نہ دینا اور زبان سے محبت کا دعویٰ کرنا منافقوں کا کام ہے، جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دیتا ہے اور زبانی دعوے کرنے کی بجائے عملی مظاہرہ زیادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان ایک اور دیگر کام کرنے کے لیے اعضاء دو دیے ہیں، لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ کلام کم اور کام زیادہ کرے۔ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ: وہ سمجھ رہے ہیں کہ لشکر ابھی نہ گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ کاش وہ کسی گاؤں میں ہوتے اور وہیں سے تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھ لیتے، اور اگر وہ تم میں رہتے تو جب بھی تھوڑے ہی لڑتے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ لشکر ابھی نہ گئے، یعنی منافق لوگ اپنی بزدلی اور نامردی کی وجہ سے ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ کفار قریش، غطفان قبیلے کے لوگ اور یہودی وغیرہ ابھی تک میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں ہیں، اگرچہ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ بھاگ چکے ہیں، اور ان کی بے ہمتی کا یہ عالم ہے کہ اگر بالفرض کفار کے لشکر دوبارہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دیں تو اب کی بار ان کی آرزو یہ ہوگی کہ یہ لوگ مدینہ پاک کو ہی چھوڑ کر دیہات میں بھاگ جائیں،
اور مدینہ منورہ آنے جانے والے لوگوں سے تمہاری ہار جیت کی خبر پوچھ لیا کریں، اور خود مدینہ منورہ آنے کی ہمت کبھی نہ کریں، اور اگر انہیں تمہارے درمیان ہی موجود رہنا پڑتا تب بھی ان میں سے تھوڑے لوگ ہی لڑائی کرتے، اور وہ بھی صرف ریاکاری یا ذلت کے ڈر سے یا عذر پیش کرنے کے لیے، تاکہ انہیں یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ترجمہ: بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ لقد کان لکم، بے شک تمہارے لیے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں پیروی کے لیے بہترین طریقہ موجود ہے، جس کا حق یہ ہے کہ اس کی اقتداء اور پیروی کی جائے۔ جیسے غزوہ خندق کے موقع پر جن سنگین حالات کا سامنا تھا کہ کفار عرب اپنی بھرپور افرادی اور حربی قوت کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اچانک نکل پڑے تھے، اور ان کے حملے کو پسپا کرنے کے لیے جس تیاری کی ضرورت تھی اس کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت بہت کم تھا، اور افرادی قوت بھی اس کے مطابق نہ تھی۔ خوراک کی اتنی قلت ہو گئی کہ کئی دن فاقہ کرنا پڑتا تھا۔ پھر عین وقت پر مدینہ منورہ کے یہودیوں نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا، اور ان کی غداری کی وجہ سے حالات مزید سنگین ہو گئے۔ ایسے ہوش ربا حالات میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کیسی شاندار سیرت پیش فرمائی کہ قدم قدم پر اپنے جانثار صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ جب خندق کھودنے کا موقع آیا تو اس کی کھدائی میں خود بھی شرکت فرمائی، چٹانوں کو توڑا اور مٹی کو اٹھا کر باہر پھینکا۔ جب خوراک کی قلت ہوئی تو دوسرے مجاہدین کی طرح خود بھی فاقہ کشی برداشت فرمائی، اور اس دوران اگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے فاقے کی تکلیف سے پیٹ پر ایک پتھر باندھا تو سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک شکم پر 2 پتھر بندھے ہوئے نظر آئے۔ شدید سردی کے باوجود ہفتوں صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ میدان جنگ میں قیام فرمایا۔ جب دشمن حملہ آور ہوا تو اس کے لشکر کی تعداد اور حربی طاقت کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوئے، بلکہ عزم و ہمت کا پیکر بنے رہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔ جب بنو قریظہ کے بارے میں خبر ملی کہ انہوں نے عہد توڑ دیا ہے تو اسے سن کر مقدس جبین پر بل نہیں پڑے، اور منافق لوگ مختلف ہیلوں کے ذریعے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے لگے، تب بھی پریشان نہ ہوئے اور استقامت کے ساتھ ان تمام حالات کا مقابلہ فرماتے رہے۔ جنگ میں ثابت قدمی اور شجاعت دکھائی، اس میں آنے والی سختیوں کا صبر و ہمت سے مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی، اور آخر کار اللہ تعالیٰ کی مدد سے کفار کے لشکروں کو شکست دی۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر مسلمانوں کو فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرو، اور یہ بات وہ مانے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی یاد، اس سے امید اور قیامت کی دہشت ہوگی۔ نوٹ: یہ آیت مبارکہ اگرچہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی لیکن اپنے الفاظ کے اعتبار سے عام ہے، اور اس موقع کے علاوہ بھی سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے ان تمام امور میں پیروی کا حکم ہے جو آپ کی خصوصیت نہیں ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کا حکم قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری اور پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر کامیاب زندگی وہی ہے جو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا جینا، مرنا، سونا، جاگنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر ہو جائے تو ہمارے سب کام عبادت بن جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل طریقے سے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اور سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کو اپنی زندگی کا اولین مقصد بنایا ہوا تھا، اور ان کے نزدیک تاجدار رسالت
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کی پیروی کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز اور کوئی نہ تھی۔ یہاں اسی سے متعلق صحابہ کرام علیہ رضوان کے 5 واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، مسلم شریف کی حدیث ہے، غزوہ احزاب میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کفار کی خبر لائیں لیکن ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ وہ آئے تو دیکھا کہ ابو سفیان آگ تاپ رہے ہیں، کمان میں تیر جوڑ لیا اور نشانہ لگانا چاہا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا حکم یاد آ گیا اور رک گئے۔ نمبر 2، ابو داؤد شریف کی حدیث، پہلے یہ دستور تھا کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان سفر جہاد میں کسی منزل پر قیام فرماتے تھے تو ادھر ادھر پھیل جاتے تھے۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ متفرق ہونا شیطان کا کام ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کی اس شدت سے پابندی کی کہ جب بھی منزل پر اترتے تھے تو اس قدر سمٹ جاتے تھے کہ اگر ایک چادر تان لی جاتی تو سب کے سب اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت محمد بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بڑی عمر کے صحابی تھے، لیکن جب بازار سے پلٹ کر گھر آتے اور چادر اتارنے کے بعد یاد آتا کہ انہوں نے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی تو کہتے کہ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے ہم سے فرمایا تھا کہ جو شخص مدینے میں آئے تو جب تک اس مسجد میں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے گھر واپس نہ جائے۔ یہ کہہ کر چادر اٹھاتے اور مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر واپس آتے۔ نمبر 4، حضرت حمران بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا اور جب وضو کر کے فارغ ہوئے تو مسکرائے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا جس طرح میں نے وضو کیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اور اس کے بعد مسکرائے تھے۔ نمبر 5، بخاری شریف کی حدیث، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کی وفات شریف کس دن ہوئی؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو تھی کہ کفن اور یوم وفات میں حضور علیہ السلام کی موافقت ہو۔ زندگی میں حضور اقدس علیہ السلام کی اتباع تو کرتے ہی تھے، وہ وفات میں بھی آپ علیہ السلام ہی کی اتباع چاہتے تھے۔ حضور پر نور علیہ السلام کی زندگی ہر ایک کے لیے کامل نمونہ ہے۔ یاد رہے کہ عبادات، معاملات، اخلاقیات، سختیوں اور مشقتوں پر صبر کرنے اور نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں الغرض زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر پہلو کے اعتبار سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت میں ایک کامل نمونہ موجود ہے۔ لہذا ہر ایک کو اور بطور خاص مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اقوال میں، افعال میں، اخلاق میں اور اپنے دیگر احوال میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل پیرا ہوں اور اپنی زندگی کے تمام معمولات میں سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب شان حبیب الرحمان میں اس آیت پر بہت پیارا کلام فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات ہر درجے اور ہر مرتبے کے انسان کے لیے نمونہ ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام کے توکل کا حال یہ تھا کہ 2 ماہ تک گھر میں آگ نہیں جلتی، صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا ہوتا، تو امت کے مساکین کو چاہیے کہ ان مبارک حالات کو دیکھیں اور صبر سے کام لیں۔ جو سلطنت اور بادشاہت کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ ان حالات کا ملاحظہ کرے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تمام وہ کفار سامنے حاضر ہیں جنہوں نے بے انتہا تکلیفیں پہنچائی تھی۔ آج موقع تھا کہ ان تمام گستاخوں سے بدلہ لیا جائے، مگر ہوا یہ کہ فتح فرماتے ہی عام معافی کا اعلان فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امن ہے۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام پر 10 بھائیوں نے چند گھنٹے ظلم و ستم کیا، جس کے نتیجے میں ایک مختصر عرصے تک آپ آزمائشوں میں مبتلا رہے، اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سلطنت میں غلہ لینے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی سختی نہ ہوگی، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے۔ مگر نبی پاک علیہ السلام نے 13 سال تک اپنے اوپر اہل مکہ کی سختیاں برداشت کی۔ صحابہ کرام، اہل بیت عظام، ان کے گھر والے اور ان حضرات کی جان و مال، عزت و آبرو سبھی خطرے میں رہے اور آخرکار دیس چھوڑ کر پردیسی ہونا پڑا، مگر جب اپنا موقع آیا تو سب کو معاف فرما دیا۔ لہذا قیامت تک کے سلاطین اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اگر کوئی مالداری اور خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ان حالات کو ملاحظہ کرے کہ ایک شخص کی کھیت میں لمبی ککڑی پیدا ہوئی، تحفے کے طور پر بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر کی تو آپ علیہ السلام نے اس کے عوض میں 1 لپ بھر سونا عنایت فرمایا۔ ایک بار بکریوں سے بھرا ہوا جنگل نبی پاک علیہ السلام کی ملکیت میں آیا، اس نے عرض کی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ نے حضور کو بہت ہی مالدار بنا دیا۔ ارشاد فرمایا تو نے میری مالداری کیا دیکھی؟ عرض کی اس قدر بکریاں ملکیت میں ہیں۔ ارشاد فرمایا جا، سب تجھ کو عطا فرما دی۔ وہ اپنی قوم میں یہ مال لے کر پہنچے اور قوم والوں سے کہا اے لوگو ایمان لے آؤ، رب کی قسم
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا خوف نہیں فرماتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بار اتنا دیا کہ وہ اٹھا نہ سکے، لہذا مالدار یہ واقعات اپنے خیال میں رکھیں اور زندگی گزاریں۔ اگر کسی کی زندگی اہل و عیال کی زندگی ہے تو وہ یہ خیال کرے کہ میری تو ایک یا دو یا زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں ہیں اور کچھ اولاد، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں ہیں۔ اولاد اور اولاد کی اولاد، غلام، لونڈیاں، متوسلین اور مہمانوں کا ہجوم ہے، پھر کس طرح ان سے برتاؤ فرمایا اور اسی کے ساتھ ساتھ کس طرح رب عز و جل کی یاد فرمائی۔ اگر کوئی تارک الدنیا اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو غار ہرا کی عبادت، وہاں کی ریاضت، دنیا کی بے رغبتی کو دیکھے۔ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت و طاقت کا یہ حال ہے کہ جنگ حنین میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خچر پر تنہا رہ گئے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، کفار نے خچر کو گھیر لیا۔ حضرت عباس اور ابو سفیان رضی اللہ عنہما باغ پکڑے ہوئے تھے۔ جب ملاحظہ فرمایا کہ کفار نے یہ الغار کی ہے تو خچر سے اترے اور فرمایا، ہم جھوٹے نبی نہیں ہیں، ہم عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ اس پر کسی کی ہمت اور جرت نہ ہوئی کہ سامنے ٹھہر جاتا۔ ابو رکانہ عرب کا مشہور پہلوان تھا جو کبھی بھی کسی سے مغلوب نہ ہوتا تھا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار اسے زمین پر دے مارا، وہ اسی پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مداح بن گیا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم و کرم کا یہ حال کہ نہ کبھی کسی کو برا فرمایا، نہ خادم یا اہل خانہ کو ہاتھ سے مارا۔ لہذا طاقت اور قوت رکھنے والے ان حالات پر غور کریں، غرض کے ساری قومیں اور ہر مرتبے کے انسان سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اپنے لیے نمونہ بنا کر دنیا میں آرام اور ہدایت سے رہ سکتے ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ترجمہ: اور جب مسلمانوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہ ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس بات نے ان کے ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کو اور زیادہ کر دیا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مسلمانوں نے لشکر دیکھے۔ اس سے پہلی آیات میں منافقوں کی بزدلی، بے ہمتی اور حیلے بہانوں کا بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے باہمت مومنوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب غزوہ خندق کے دن مسلمانوں نے کفار کے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہ ہے جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ دیا تھا کہ تمہیں شدت اور مصیبت پہنچے گی اور تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، اور پہلوں کی طرح تم پر سختیاں آئیں گی، اور لشکر جمع ہو کر تم پر ٹوٹیں گے، لیکن آخر میں تم ہی غالب آؤ گے اور تمہاری مدد فرمائی جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ترجمہ: کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا، آئندہ 9 یا 10 راتوں میں لشکر تمہاری طرف آنے والے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس مدت کے پورا ہونے پر لشکر آ گئے تو کہا یہ ہے وہ جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعدہ دیا تھا، اور اس کے تمام وعدے سچے ہیں، سب یقینی طور پر واقع ہوں گے، ہماری مدد بھی ہوگی، ہمیں غلبہ بھی دیا جائے گا، اور مکہ مکرمہ، روم اور فارس بھی ہمارے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ اور ان لشکروں کے آنے نے ان کے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے میں اور اضافہ کر دیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ترجمہ: مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے، اور وہ بالکل نہ بدلے۔ من المؤمنین رجال صدقوا، مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا۔
حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت سعید بن زید، حضرت حمزہ اور حضرت مصعب اور دیگر چند صحابہ کرام علیہم رضوان نے نظر مانی تھی کہ وہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں شرکت کا موقع پائیں گے تو ثابت قدم رہیں گے یہاں تک کہ شہید ہو جائیں۔ ان کے بارے میں اس آیت میں ارشاد ہوا کہ انہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور ان میں سے کوئی ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، جیسے کہ حضرت حمزہ اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہما، اور کوئی ابھی جہاد پر ثابت قدمی کے باوجود شہادت کا انتظار کر رہا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور یہ حضرات بالکل نہ بدلے بلکہ شہید ہو جانے والے بھی اور شہادت کا انتظار کرنے والے بھی دونوں اپنے عہد پر ویسے ہی ثابت قدم رہے، جبکہ منافق اور دل کے بیمار لوگ اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر موجود نہ تھے۔ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے مشرکین کے ساتھ جو پہلی جنگ لڑی تھی میں اس میں موجود نہ تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے جنگ آزمائی کا پھر موقع دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دکھا دے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ جب احد کی مارکہ آرائی کا دن آیا اور بعض مسلمان جنگ کے میدان میں ٹھہر نہ سکے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کی اور عرض کی، یا اللہ عز و جل، میں اس حرکت سے علیحدگی کا اظہار کرتا ہوں جو ہمارے بعض ساتھیوں سے سرزد ہوئی، اور میں اس فعل سے بیزار ہوں جس کے یہ مشرکین مرتکب ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے مشرکین کی جانب پیش قدمی فرمائی تو راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے سعد بن معاذ، نظر کے رب عز و جل کی قسم، مجھے احد کی اس جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں ان کا حال یوں عرض کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو جواں مردی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی وہ میری بساط سے باہر ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب جنگ کے بعد ہم نے حضرت انس بن نضر کو جام شہادت نوش کیے ہوئے پایا تو ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلواروں، تیروں اور نیزوں کے زخم تھے۔ مشرکین نے ان کے کان اور ناک وغیرہ کاٹ لیے تھے جس کے باعث انہیں کوئی پہچان نہ سکا، البتہ صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارا خیال اور گمان ہے کہ یہ آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ان کے بارے میں اور ان جیسے حضرات ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام احد سے واپس تشریف لائے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جو کہ شہید ہو کر راستے میں پڑے ہوئے تھے۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائی اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ترجمہ، مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے اور وہ بالکل نہ بدلے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید ہوں تو تم اس کے پاس آیا کرو اور ان کی زیارت کیا کرو، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جو شخص بھی ان کو سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے یا انہیں توبہ کی توفیق دے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے۔ یعنی غزوہ احزاب میں جو امور واقع ہوئے، جیسے مخلص ایمان والوں نے اخلاص کے ساتھ عمل کیے اور منافقوں نے نفاق سے متعلق اپنی روایت کو برقرار رکھا، یہ سب اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے، ایمان والوں کو دنیا میں اقتدار عطا فرمائے اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف انہیں فتح نصیب کرے، جبکہ آخرت میں انہیں اچھا ثواب دے اور جنت کی دائمی نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے رکھے، اور منافقوں سے جو اقوال اور افعال سرزد ہوئے ہیں اس پر اگر چاہے تو انہیں عذاب دے، یا ان میں سے جو لوگ توبہ کر لیں ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کے
گناہوں کو چھپانے والا اور اسے جنت و ثواب دے کر اس پر رحم فرمانے والا ہے۔ یاد رہے کہ جو منافق دنیا میں اپنے نفاق سے سچی توبہ کر لیں گے ان پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے آخرت میں عذاب نہ فرمائے گا، اور جو اپنے کفر و نفاق سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو اسے آخرت میں عذاب ضرور ہوگا۔ راہ خدا میں قربانیاں دینے والوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو قربانیاں دیتے ہیں اور اس راہ میں آنے والی سختیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں فرماتا، بلکہ اپنی شان کریمی سے ان ایمان والوں کو دنیا میں بھی بہترین صلہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ ترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ان کی قربانیوں کا جو صلہ دنیا میں عطا کیا گیا وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود بھی دنیا انہیں خیر سے یاد کر رہی ہے۔ زمانہ ہر چیز کو مٹا دیتا ہے مگر ان کا ذکر خیر آج تک نہ مٹ سکا اور انشاءاللہ قیامت تک نہ مٹ سکے گا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ ترجمہ: اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ واپس لوٹا دیا، انہیں کچھ بھی بھلائی نہ ملی اور اللہ مسلمانوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا اور اللہ قوت والا، عزت والا ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ یعنی غزوہ احزاب میں جو واقعات رونما ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش اور غطفان وغیرہ کے لشکروں کو ان کے دلوں کی جلن اور حسرت کے ساتھ واپس لوٹا دیا، اور ان کا حال یہ ہوا کہ جن ناپاک ارادوں کے ساتھ ان لوگوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی ان میں سے کوئی بھی پورا نہ ہوا اور وہ اپنے مقاصد میں ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا۔ چنانچہ مسلمانوں کو کافروں کے خلاف باقاعدہ لڑنا نہیں پڑا اور دشمن نصرت الہی اور ہوا کی سختیوں سے بھاگ نکلے، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ہر ارادے کو ظاہر فرمانے پر قوت رکھنے والا اور ہر چیز پر غالب اور عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و شان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، اس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں جو واحد ہے، جس کا لشکر غالب ہے، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا کافروں کی جماعت کو شکست دی، اس کے سوا کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث، حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احزاب کے دن کفار کے لشکروں کے خلاف یوں دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل، کتاب کو نازل کرنے والے، جلد حساب کرنے والے، اے اللہ عز و جل ان لشکروں کو شکست دے اور ان کے قدموں کو ڈگمگا دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر رب عز و جل چاہے تو مسلمانوں کو ہوا کے ذریعے سے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مکڑی کے کمزور جالے کے وسیلے سے دشمن سے بچا لے، اور چاہے تو فرعون کو مضبوط قلعے سے نکال کر غرق کر دے اور ابابیل جیسے چھوٹے سے پرندوں سے ہاتھیوں کو ہلاک فرما دے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ ترجمہ: اور جن اہل کتاب نے ان مشرکوں کی مدد کی تھی، اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید کرتے ہو۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں اتارا۔ اس سے پہلی آیات میں غزوہ احزاب کے احوال بیان ہوئے اور اب یہاں سے بنو قریظہ کی یہودیوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، جنہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں قریش اور غطفان وغیرہ کے لشکروں کی مدد کی تھی۔ غزوہ بنو قریظہ کے مختصر احوال۔ غزوہ بنو قریظہ غزوہ خندق کا ایک قسم کا تتمہ ہے۔ یہ غزوہ سن 4 یا 5 ہجری ماہ ذی قعدہ کے آخری دنوں میں واقع ہوا۔ یہاں اس کے کچھ احوال پر مشتمل 4 احادیث سماعت کیجیے۔ حدیث نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ خندق سے واپس لوٹے تو آپ نے ہتھیار اتار دیے اور غسل فرما لیا۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ان کا سر گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا۔ انہوں نے عرض کی، آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ حالانکہ میں نے ابھی تک نہیں اتارے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی، ادھر کا، اور بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فوراً ہی بنو قریظہ کی طرف تشریف لے گئے۔ حدیث نمبر 2 بخاری کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ